فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں پاک پروردگار عالم کے بابرکت نام سے۔ ہم اس وقت موجود ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر، اور ہم اور آپ مل کر پڑھ رہے ہیں تفسیر القرآن الکوثر کی جلد 4۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ چنانچہ موسیٰ پر ان کی اپنی قوم کے چند افراد کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، فرعون اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ انہیں مصیبت سے دوچار نہ کر دیں، کیونکہ ملک میں فرعون کی بالادستی تھی اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ تفسیر آیات۔ اللہ ذریۃ سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، یعنی قوم موسیٰ سے چند بے آسرا لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ممکن ہے ذریہ سے مراد چھوٹی عمر کے جوان سال افراد ہوں جو فرعون کے جبر و استبداد اور ظلم و تشدد کی پرواہ کیے بغیر ایمان لے آئے۔ اس خوف کے پیچھے جو اسباب کار فرما تھے قرآن مجید ان کو بیان فرماتا ہے، وہ 2 باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ ان فرعون عال فی الارض، فرعون کو اس ملک میں بالا دستی حاصل تھی، اور دوسری بات یہ کہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ کسی قانون و اخلاق یا انسانی قدروں کی حد بندی کا قائل نہ تھا۔ طاغوت کے پاس جب طاقت اور بالادستی آ جاتی ہے تو اس سے خوف نہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ پوائنٹ 2 نمبر 2، قوم ہی سے قوم فرعون اور بنی اسرائیل کی قوم یا دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے وہ بنی اسرائیل اور قبطی قوم دونوں ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ابو جعفر الاہول سے فرما رہے تھے، کیا تو بصرہ گیا تھا؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا لوگوں کو ہماری طرف رجوع اور ہمارے مکتب میں شمولیت کیسی تھی؟ عرض کیا بہت کم۔ فرمایا اب عربی میں لکھا ہوا ہے اس میں، جس میں اعراب نہیں ہے، میں معنی پڑھتی ہوں، تم نئی نسل پر توجہ دو، وہی لوگ ہر کار خیر کی سبقت لے جاتے ہیں۔ اور اس کا حوالہ جو ہے وہ ہے الکافی 93:8۔ اہم نکات۔ ایمان کی تاریخ ان لوگوں نے بنائی جو جابروں کے ظلم و تشدد کی پرواہ کیے بغیر ایمان لے آئے۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو. بس انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے. اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما. اب آگے ہیں ہم تفسیر آیات پر. پہلا نقطہ اس میں جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا. تو توکل اور بھروسہ ایمان کے بعد بہت بڑی طاقت ہے جس کے ساتھ طاغوت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سی محنت و توجہ کے بعد تمام تر امور اللہ کے سپرد کیے جائیں اور نتیجہ اسی پر چھوڑ دیا جائے. ظاہری علل و اسباب کو اگرچہ تمہیدی دخل ہے لیکن منزل مقصود تک جانے کے لیے توکل کی ضرورت ہے. یہاں توکل کے لیے دو باتوں کو بنیاد بنایا. ایک یہ کہ ایمان ہو. اس کے نیچے دو سب ہیڈنگز ہیں. ان کو نمبر 1 جو ہے اس میں کچھ اس طرح سے ہے ان کنتم آمنتم باللہ. ظاہر ایمان باللہ کے بغیر توکل اللہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اسی میں جو ہیڈنگ میں دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ان کنتم مسلمین. دوسری بات یہ کہ تسلیم کی منزل پر ہو کہ اللہ کے ہر فیصلہ کو تسلیم و رضا سے لیا جائے. اب تفسیر آیات کا ہم نے ایک نقطے کے آگے 2 سب پوائنٹس پڑھے تھے. اب تفسیر آیت کا دوسرا پوائنٹ آتا ہے وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. جواب میں اہل ایمان نے کہا اہل ایمان نے کہا ہم اللہ پر توکل اور 2 چیزوں کی اللہ سے درخواست کرتے ہیں اور 2 چیزوں کی اللہ سے درخواست کرتے ہیں. اس میں جو پہلی بات لکھی وہ ہے لا تجعلنا فتنةً. ظالموں کو آزمانے کے لیے ہم کو ذریعہ امتحان نہ بنا. ایسا نہ ہو کہ قوم موسیٰ کے ظلم کی داستان ہمارے خون سے لکھی جائے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے فرمایا ہے. اس میں جو ترجمہ ہے اس کا کچھ اس طرح سے ان کو ہم پر مسلط نہ فرما کہ ہمارے ذریعے ان کے آزمائش ہو. اور حوالہ اس کا ہے میں فٹ نوٹ میں جاتی ہوں تفسیر عیاشی 2:127 ذیل آیا. اہم نکات توکل اللہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو بشارت دو. تشریح کلمات تبوع پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے با واو حمزہ پرنتھیسس ختم ہو جاتی ہیں پھر لکھا ہے البوا کہ اصل معنی کسی جگہ کے اجزاء کا مساوی پرنتھیسس میں ہموار ہونے کے ہیں. سازگار جگہ کو مکان بوا کہتے ہیں. تفسیر آیات نمبر 1 بیوتن. حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے مصر میں مکانات تیار کریں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ گھروں میں نہیں رہتے تھے، خیموں میں بدوؤں کی طرح رہتے تھے؟ بعض کہتے ہیں بیوت سے مراد یہ ہے کہ وہ خیموں میں رہائش اختیار کرنی شروع کریں یہاں سے فلسطین کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کے لیے. چنانچہ توریت کے سفر خروج فصل 4 میں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو 3 دن
عید الفصح منانے کے لیے صحرا میں لے جاؤ۔ بعض کہتے ہیں ان گھروں سے مراد مساجد ہیں، جیسے فرمایا فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ۔ اس کا حوالہ جو ہے وہ ہے فٹ نوٹ میں پڑھتی ہوں، النور 36، اور اس کے معنی جو ہیں وہ ایسے ہیں، وہ اس طرح سے ہیں، ایسے گھروں میں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے اور ان میں اس کا نام لینے کا بھی۔ بعض نے کہا اپنے گھروں ہی کو مسجد قرار دو، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا تھا۔ بعض نے کہا ہے بیوتکم قبلہ، کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو متقابلین آمنے سامنے بناؤ۔ نمبر 2 پوائنٹ، ظاہر آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ سکونت کے لیے مکانات تعمیر کیے جائیں، جیسا کہ تبوعا اور بیوتن سے ظاہر ہے۔ دوسرا حکم یہ ہوا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو۔ قرآنی اصطلاح میں قبلہ اسی مکان کو کہتے ہیں جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ قرینہ بھی ہے کہ قبلہ سے یہی معنی مراد ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے جو تفصیل لکھی ہے وہ محض ظن و تخمین پر مبنی ہے۔ بحر الانوار اور مستدرک الوسائل کی روایت سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ پھر یہ عربی کا ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے جس میں اعراب نہیں ہے تو میں اس کے معنی پڑھتی ہوں۔ ممکن ہے گھر تعمیر کرنے کا حکم اس لیے ہوا کہ فرعونیوں کی نظر سے پوشیدہ ہو کر عبادت کی رسوم قائم کی جا سکیں، اور اس کا حوالہ فٹ نوٹ میں جاتی ہوں نیچے، یہ ہے مستدرک الوسائل 439:3۔ اہم نکات، فرعون جیسے استبدادی نظام میں بھی نماز اور نماز کی جگہ کو اولیت دی گئی ہے۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیاوی زندگی میں زینت بخشی اور دولت سے نوازا ہے۔ پروردگارا، کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ پروردگارا، ان کی دولت کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ لوگ دردناک عذاب کا سامنا کرنے تک ایمان نہ لائیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، آتیت فرعون و ملأہ۔ دنیاوی زندگی میں زینت سے مراد لباس، اچھی سواری، اچھا گھر، اچھی صحت، اچھی جسامت ہے۔ وَأَمْوَالًا، کبھی اموال میں زینت ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، اس پر صرف مال صادق آتا ہے، اور زینت کی چیزیں سب اموال شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ یضلوا میں لام برائے بیان عاقبت ہے۔ فرعون اور فرعونیوں کو جو کچھ آپ نے دے رکھا ہے اس کی عاقبت اور انجام یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا۔ اور یہ ہے نمبر 1، اس میں ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اس کا حوالہ میں پھر فٹ نوٹ پہ جاتی ہوں، یہ ہے سورہ نوح آیت نمبر 27۔ نقطہ نمبر 3، ربنا
ربنت مس علی اموالہم، ربنت مس علی اموالہم، اے میرے رب فرعونیوں کی دولت برباد کر دے تاکہ تیرے بندوں کو گمراہ نہ کریں۔ نقطہ نمبر 4، وشدد علی قلوبہم، وشدد علی قلوبہم، ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان کے دل ایسے سخت کر دے کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ یہ دعائے بد اس وقت کی گئی جب ہر قسم کے دلائل و معجزات دکھانے کے باوجود وہ اپنے کفر پر اڑے رہے اور آئندہ ایمان لانے کی امید بھی باقی نہ رہی۔ یہ بدعا بالکل اسی طریقے پر ہے جو خود اللہ تعالیٰ اختیار فرماتا ہے کہ حجت پوری ہونے پر بھی کفر پر جمے رہے تو پھر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کا ہاتھ نہیں تھامتا، ان کو توفیق نہیں دیتا۔ اس دعا کا مضمون بھی یہی ہے کہ ان کو ہدایت نہ دینا، پھر وہ مومن نہیں بن سکتے۔ اپنے اعمال، اپنی سرکشی کی وجہ سے یہ ایمان کے لیے اہل نہیں رہے۔ اہم نکات، ایک ہی نقطہ ہے، مومن کو دشمن کی دولت اور جاہ و سلطنت دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ہے، بس تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ تفسیر آیات، پہلا نقطہ تفسیر آیات میں قد اجیبت، قد اجیبت، تمہاری دعا قبول ہے، فرعونیوں کی دولت برباد ہوگی، ایمان کی توفیق بھی سلب ہو جائے گی، عذاب علیم بھی ان کے لیے مقدر ہے۔ نمبر 2، فاستقیما، لیکن تم دونوں میں بھی مزید استقامت کی ضرورت ہے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں فوری طور پر وقوع پذیر ہوں گی۔ تاخیر اس لیے ہوگی کہ یہ سنت الہی کی بات ہے اور حکمت و مصلحت سے مربوط ہے۔ نقطہ نمبر 3، پوائنٹ نمبر 3 تفسیر آیات میں ولا تتبعانی، استقامت کے نتیجے کا علم بھی ضروری ہے، کیونکہ علم نہ ہو تو صبر و استقامت نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد لکھا ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس کے معنی اور اس بات پر بھلا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے احاطۂ علم میں نہیں ہے۔ اس کا حوالہ میں فٹ نوٹ پہ جاتی ہوں اور پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کا حوالہ ہے سورہ کہف آیت نمبر 68۔ آگے جو تحریر ہے وہ کچھ اس طرح سے، کافی، تفسیر قمی، تفسیر عیاشی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ فرعون اس دعا کے بعد 40 سال تک زندہ رہا۔ اہم نکات، صبر و استقامت کے لیے علم درکار ہے۔ فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا تو فرعون اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لے آیا کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تفسیر آیات نمبر 1، وجاوزنا، بنی اسرائیل مصر میں فرعونی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے
اپنے آبائی وطن فلسطین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ فلسطین جاتے ہوئے سمندر کے ساحل سے سفر کر رہے تھے کہ پیچھے سے فرعونی لشکر نے راستہ روک دیا۔ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونی لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر شق کر کے بنی اسرائیل کو محاصرے سے نکالا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ نمبر 2، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، جب فرعون کو سمندر نے گرفت میں لے لیا اور موجوں کے تھپیڑے لگنے لگے اور موت سامنے آ گئی تو کہنے لگے میں ایمان لاتا ہوں اور ایمان کے ساتھ اطاعت و تسلیم کے لیے آمادہ ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عذاب کے مشاہدے کے بعد جب نجات کی کوئی امید نہ رہی، ادرکہ الغرق، غرق نے گرفت میں لے لیا، اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا کیونکہ یہ اختیاری ایمان نہیں ہے۔ نمبر 3، کل اس نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا، آج جب عذاب الہی کو سامنے دیکھ لیتا ہے تو ایمان و تسلیم کے لیے بنی اسرائیل کا حوالہ دیتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جس معبود کو مانا ہے میں بھی اسے مانتا ہوں۔ جب وہ مرا تو بنی اسرائیل کی نظریاتی بالادستی کو قبول کر کے مرا۔ اہم نکات، تکبر کا انجام تنزل پر ہوتا ہے۔ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسرفين، جواب ملا اب ایمان لاتا ہے جب تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا۔ نمبر 1، الآن، کیا اب ایمان لاتے ہو جبکہ ایمان کا وقت نکل گیا ہے؟ چنانچہ ہم بھی اس شخص کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو وقت گزرنے کے بعد آتا ہے۔ کیا اب آئے ہو، یعنی کیا یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ 2 حمزہ یکجا ہونے کی وجہ سے الف میں بدل گیا ہے۔ نمبر 2، وقد عصیت قبل، اب سے پہلے جہاں ایمان فائدہ دیتا تھا اس وقت تو نے نافرمانی کی، بلکہ تو فسادیوں میں شمار ہوتا رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بس آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، قرآن مجید کی متعدد آیات میں پوری وضاحت کے ساتھ 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں اب 2 سب ہیڈنگز ہیں۔ نمبر 1، وہ اسلام اور توبہ قبول نہیں ہے جو موت اور عذاب کا سامنے کرنے پر بجا لائی جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ ایمان بھی قبول نہیں ہے جو اضطراری حالت میں مشروط طور پر لایا جاتا ہے۔ لہذا فرعون کا حالت غرق کا ایمان یا تو اضطراری مشروط ایمان تھا کہ بنی اسرائیل کی طرح اس کو بھی غرق ہونے سے نجات مل جائے، یا موت نظر آنے کی وجہ سے ایمان کا اظہار تھا۔ دونوں صورتوں میں اس کو ایمان تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اب تفسیر نکات کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، البتہ آیت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو بچا لیا تاکہ لوگ مشاہدہ کریں کہ وہ پانی میں غرق ہو کر مر گیا ہے، ورنہ ممکن تھا لوگ اس کی موت کو تسلیم ہی نہ کرتے اور توہمات و خرافات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا، کیونکہ مصریوں کے عقیدے کے مطابق فرعونہ کی نسل خدائی اوتار تھی۔ بادشاہ سب سے بڑے دیوتا سورج کا نمائندہ ہوتا تھا اور اس کی پوجا کرنا خود سورج دیوتا کی پوجا سمجھی جاتی تھی۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس فرعون کا نام متاح بن رمسیس 1225 قبل مسیح ہے۔ ڈاکٹر زہیلی کہتے ہیں میں نے خود قاہرہ کے میوزیم میں فرعون کی ممی کا معائنہ کیا اور اس لاش کی پیشانی کی ہڈی پر بحر ابیض کے نمکین پانی کے اثرات کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اس کا حوالہ میں فٹ نوٹ پہ جاتی ہوں، تفسیر المنیر 260:11۔ تفہیم القرآن میں اس آیا کے ذیل میں لکھتے ہیں اگر ڈوبنے والا وہی فرعون منفتح ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرار دیا ہے تو اس کی لاش قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ 1907 عیسوی میں سر گرافٹن ایلیٹ اسمتھ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ نمبر 2، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ فرعون کے مردہ بدن کو سمندر میں ناپید ہونے سے اس لیے بچایا کہ فرعون کے ماننے والوں کے لیے نشانی عبرت بننے کے علاوہ یہ بات واضح ہو جائے کہ فرعون مر گیا ہے، ورنہ اس کے مرنے کی تصدیق نہ کرتے اور یہ عقیدہ رکھتے کہ بڑے دیوتا کا نمائندہ مر نہیں سکتا اور اس کی پوجا پاٹ جاری رکھتے۔ نمبر 3، ان آیاتنا لغافلون۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہر موقع پر دلیل، نشانی، معجزہ قائم فرمایا ہے۔ جس طرح فرعون کی پوجا سے بچانے کے لیے اس کی لاش کو بچایا، لیکن معجزات و دلائل پر توجہ نہیں دیتے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، زندگی سے نا امید ہونے کے موقع پر ایمان کا اظہار اللہ کو دھوکے دینے کے مترادف ہے۔ نمبر 2، فرعون کے غرق میں انبیاء اور ان کی شریعت کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بتحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو خوشگوار ٹھکانے فراہم کیے اور انہیں پاکیزہ رزق سے نوازا، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا۔ اس خوشگوار ٹھکانے سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے جس کی شادابی اور خوش آب و ہوا اور اچھی پیداوار آج بھی مشہور ہے۔ حق تو یہ تھا کہ مصر کی غلامی سے نجات دلا کر فلسطین جیسی سرسبز و شاداب سرزمین پر تمکنت دینے کا شکر الہی ادا کرتے، مگر ان لوگوں نے دین میں اختلاف کیا اور تفرقہ بازی کی جس کی ان سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ نمبر 2، فَمَخْتَلَفُوا۔ اس جملے کی ایک تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے اور اس بات کا علم ان کے پاس آ گیا کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہو چکے ہیں تو اختلاف کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہود کے پاس توریت آنے کے بعد اختلاف کیا، بعض ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا۔ نمبر 3، ان ربک یقضی بینہم۔ قیامت کے دن ہی ان کے اختلاف کا فیصلہ ہو سکتا ہے، چونکہ دنیا میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس علم آ گیا تو اسی
علم ہی کے بارے میں اختلاف کرنے لگے۔ اہم نکات میں اس میں ایک نقطہ ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے: ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا جنہوں نے علم و دولت ملنے کے بعد انحراف کیا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ کو اس بات میں کوئی شبہ ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بتحقیق آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر آپ کو شک لاحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شک لاحق نہیں ہو سکتا۔ یہاں لفظ ان استعمال ہوا ہے جو اکثر و بیشتر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں واقعہ وجود میں نہ آیا ہو، اور کبھی وہاں استعمال ہوا ہے جہاں واقعہ وجود میں آنا محال اور ناممکن ہو، جیسے یہاں پہ لکھی ہوئی آیت: قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، کہہ دیجیے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ ہم اس کا وہ پڑھتے ہیں حوالہ سورہ زخرف آیت نمبر 81۔ اس کے بعد دوسری جگہ فرمایا: وَإِنْ كَانَ كَبُرُ إِلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، اور ان لوگوں کی بے رخی اگر آپ پر گراں گزرتی ہے تو آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کریں۔ اور اس کا حوالہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 35۔ ظاہر ہے یہ دونوں کام ممکن نہیں ہیں، اللہ کے لیے اولاد ہونا ناممکن ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس بات میں شک گزرنا بھی ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ مخاطب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن دوسروں کو سمجھانا مقصود ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو اس شک کو دور کرنے کا ذریعہ موجود ہے، وہ ہے توریت و انجیل۔ قرآن میں نوح اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مطالب بیان کیے ہیں وہ ان کتابوں میں ہیں یا نہیں۔ نمبر 2، لقد جاءک الحق، سابقہ کتب آسمانی کی طرف رجوع کرنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ حق آیا ہے جس میں کسی قسم کے شک کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 3، فلا تکونن، اس آیت میں فرمایا آیات الہی کی تکذیب ایک ایسا جرم ہے کہ جس سے بھی صادر ہو جائے بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صادر ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے سرمایے سے محروم ہو کر نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تکذیب ایک جرم ہے کہ اس کے بارے میں اس ذات کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے جس کے لیے تکذیب کا سوچنا بھی ناممکن ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، شک کا فرض کر لینے سے کبھی یقین حاصل ہو جاتا ہے، مثلا نمبر 2، اگر شک ہے تو متعلقہ ماہرین سے سوال کرنا چاہیے۔ یہاں ہم اس ریکارڈنگ کو تمام کرتے ہیں، اس وقت تک کے لیے